عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں عائشہ شفیق جماعت ہفتم اردو لٹریچر کی اسائنمنٹ کے ساتھ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم اٹک کینٹ کی جانب سے ایپ سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، سبق کی بلند خوانی اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہم سوال نمبر 1 پر تبادلہ خیال کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال 2 سے لے کر 8 تک کی وضاحت کی طرف، لیکن اس سے پہلے سبق کا ایک تعارف۔ ہماری کتاب ہے سریر خامہ، سبق شعر آیا، صفحات 94 سے لے کر 96 تک۔ سبق کے مقاصد: طلباء سبق کے متن کو سمجھ لینے کے بعد اپنے الفاظ میں سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں گے، الفاظ کی مدد سے بامعنی جملے بنانے کی مشق کر سکیں گے، الفاظ متضاد، واحد جمع اور تذکیر و تانیث بھی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کردار نگاری میں بھی مہارت حاصل کریں گے۔ کامیابی کا معیار: سوالات سے متعلق صرف ضروری معلومات جواب میں تحریر کریں، الفاظ سے بنائے گئے جملے بامعنی اور گرامر کی روح سے درست ہونے چاہئیں۔ سوال نمبر 2 ہے، شعر آیا دوڑنا والی پرانی کہانی کون سی ہے؟ اپنے استاد سے گفتگو کیجیے۔ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک گڈریا تھا جس نے جھوٹ بول کر اپنے گاؤں کے لوگوں کو پریشان کیا اور ڈرایا کہ شیر آ گیا، اور جب گاؤں کے لوگ لاٹھیاں لے کر آئے تو دیکھا کہ شیر تو تھا ہی نہیں اور گڈریا ہنس رہا تھا، اور آخر ایک دن شیر واقعی آ گیا اور حملہ کیا اور اس کی ساری بھیڑ بکریوں کو کھا گیا۔ اس طرح اس کو اپنے جھوٹ کی سزا مل گئی۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا ہے پنچایت، پھر خواہ، جڑی بوٹیاں، افواہ، رہے سہے، سر پھرنا، بھگدڑ مچنا، آنکھوں میں خون اترنا اور دانت پیسنا۔ آپ نے ان الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کر کے درست جملے بنانے ہیں۔ پھر ہے سوال نمبر 4، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب چن کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے، بہت دیر تک وہ اپنا ڈیش پھاڑتا رہا، کاغذ، کرتا یا گلا۔ نمبر 2، بستی کے سارے عقل مند جمع ہوئے اور گڈریے کے لڑکے کا ڈیش شروع ہوا، مقدمہ، بیان یا واقعہ۔ نمبر 3، لڑکے نے کہا، میرے بزرگوں تم غلط ڈیش ہو، دیکھتے، سمجھے یا سنتے۔ نمبر 4، ہو سکتا ہے کوئی ڈیش ہی منہ اٹھا کر ادھر چلا آئے، گیدڑ، چیتا یا ہاتھی۔ اور نمبر 5، اتفاق کی بات ہے اسی رات شیر ڈیش میں داخل ہوا اور بھگدڑ مچ گئی، شہر، گاؤں یا بستی میں داخل ہوا۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد تحریر کریں۔ اس میں کچھ الفاظ آپ کو واحد دیے گئے ہیں اور کچھ جمع۔ آپ نے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھ دینے ہیں۔ پہلا ہے جنگل، نمبر 2 مقدمہ، نمبر 3 مطلب، 4 کتب، نمبر 5 حیوانات، نمبر 6 افسران اور نمبر 7 احکام۔ سوال نمبر 6 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث بولے جانے والے الفاظ الگ الگ تحریر کریں۔ اب آپ نے ان الفاظ میں سے جو الفاظ مذکر بولے جاتے ہیں ان کو الگ لکھنا ہے اور جو الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں ان کو الگ لکھ دیں گے۔ دیکھتے ہیں یہ الفاظ کون سے ہیں۔ پہاڑ، دیوار، شکار، انتظار، خیرات، لمحہ، تصویر، وار، افواہ اور پنچایت۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے جملوں کو آسان فہم انداز میں تحریر کریں۔ نمبر 1، چلا کر اس کا حلق سوکھ گیا۔ نمبر 2، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے غلط خبر دی اور بستی کے لوگوں کو خواہ مخواہ پریشان کیا۔ نمبر 3، یہ افواہ تھی۔ نمبر 4 ہے، کان کھول کر سن لو کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا تھا۔ نمبر 5، شیر آئے گا تو تمہاری تکہ بوٹی بنا دے گا۔ نمبر 6 ہے، مجھے تو ہر گھڑی اس کے آنے کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ آپ نے ان جملوں میں سے ہر جملے کو آسان فہم انداز میں تحریر کرنا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 8 کی طرف۔ سوال نمبر 8 ہے، سبق میں سے 3 ایسے الفاظ تلاش کر کے تحریر کریں جن میں لہجے استعمال ہوئے ہوں۔ آپ نے 3 ایسے الفاظ تلاش کرنے ہیں اور تحریر کر دینے ہیں۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اپنا کام مکمل کر لیں گے۔ شکریہ۔
اللہ حافظ.